إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تشریف فرما علماء اکرام، میرے سامنے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے جماعت کے غیور نوجوانوں اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس دین اور دھرم سے ہے جس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اور دنیا میں بے شمار مختلف ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں. ہر مذہب نے تعلیم کے حاصل کرنے پر ابھارا ہے، نہ صرف ابھارا ہے بلکہ علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے علم کی بڑی اہمیت اپنے قرآن کریم کے تذکرہ اپنے قرآن کے اندر کیا ہے، جس سے علم کی اہمیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ تعلیم سے متعلق تھا. یہ تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کا نزول فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اس رب سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ تعلیم ہو جس تعلیم کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے مالک حقیقی کو پہچان سکے. سب سے پہلے وہ تعلیم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین یعنی جس کو ہم اور آپ دینی تعلیم کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان من علق. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. پہلے دینی تعلیم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور دینی تعلیم کے حصول کے بعد دینی تعلیم کی ابتدائی تعلیم اور بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پرورش ہوتی ہے. تو اسلام جہاں دینی تعلیم کے حاصل کرنے پر زور دیتا ہے، وہی اسلام کہتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. آپ جہاں بہترین عالم ہوں، جہاں آپ کے بچے بہترین مقرر ہوں، جہاں آپ کے بچے بہترین خطیب ہوں، جہاں آپ کے بچے بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، بہترین ڈاکٹر ہوں، آپ کے بچے بہترین انجینئر ہوں. چونکہ یہ سماج ہے، یہ اس سماج کی مثال ایک
ایک مشینری کی مثال ہے کہ جس طریقے سے ایک مشینری کے اندر ہر طرح کے پرزے ہوتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت کی تعلیم حاصل کریں اور ساتھ ہی دنیا کی تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ قوموں کی ترقی کا سب سے اہم اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ بغیر تعلیم کے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، اس کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کو دوسرے تعلیمات جو پہلی جو آیتیں ہیں وہ دوسرے تعلق سے ہو سکتی تھی۔ وہ توحید ربوبیت کا تذکرہ ہو سکتا تھا، توحید الوہیت کا تذکرہ ہو سکتا تھا، توحید اسماء و صفات کا تذکرہ ہو سکتا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اور اپنا پریچے اگر کرایا وہ تعلیم کے ذریعے سے کرایا۔ آپ پڑھیں سورہ رحمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں وہ رحمان ہوں، میں وہ رحمان ہوں جس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، اس کو اپنی بات ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف، جب انسان اپنا تعارف کراتا ہے، اپنا پریچے دیتا ہے کسی کے سامنے، تو وہ باتیں کہتا ہے جس سے اس کی ذات یا اس کی زندگی میں وہ جس کو اپنے لیے سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ میرے تعارف کے لیے یہ جملے یا یہ چند سینٹنس کافی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے، نبی کریم انبیاء کو جو دعائیں اللہ رب العالمین نے سکھائی، اور خود اپنے پیارے، اپنے چہتے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے میرے پیارے، اے میرے چہتے نبی، ایک کائنات میں سب سے بہترین، اعلیٰ اور عرفہ نبی، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے، آپ اپنے رب سے دعائیں مانگیے، آپ اپنے رب کے حضور سوال کیجئے، مطالبہ کیجئے، لیکن میرے علم میں، میری نالج میں، میرے گیان میں اضافہ کر دے۔ یہ دعا اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اور آپ پڑھیں حدیث کی کتابیں، محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب کی شروعات، ہر کتاب کے اندر اس کے مصنف نے کتاب العلم کے نام سے چیپٹر قائم کیا ہے، ایک باب باندھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ قربان جائیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، جو قرآن کے بعد دنیا کی سب سے معتبر، سب سے اتھینٹک، اور جس پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان، کتاب الوحی اور کتاب الایمان کے بعد سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا باب اور سب سے پہلی جو باب، پہلا باب باندھا ہے وہ کتاب العلم سے متعلق ہے۔ امام بخاری
مسائل کو حل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درجہ امتیاز تھا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی، علم نہیں ہے تو اس کا غسل صحیح نہیں ہو سکتا، علم نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی، علم نہیں ہے تو کیسے نماز ادا کرے گا، وہ کیسے رکوع کرے گا، وہ کیسے سجدہ کرے گا، وہ کیسے لین دین کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اگر انسان کے لیے ضروری ہے تو وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے علم کی اہمیت کو اگر آپ کو جاننا ہو، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اپنے لیے گھر تعمیر نہیں کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس مسجد سے متصل، اس مسجد سے ملتا جلتا ایک چبوترا بنایا جاتا ہے، اور اس چبوترے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو جو اس وقت کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ چبوترا اس وقت یہ چبوترا تھا، لیکن اس چبوترے نے وہ کام کیا جو آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں کر پا رہی، جو بڑے بڑے کالج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس چبوترے کے پڑھنے والے صحابہ اکرام جب یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب دنیا میں اسلام کے پیغام کو لے کر نکلے، اسلام کی تعلیمات کو لے کر نکلے، دنیا کے لوگ متاثر ہو گئے، اور یہ اسی چبوترے پر پڑھنے والے لوگ تھے جو اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے اور دنیا کے آخری حد تک پہنچ گئے۔ مجھے یاد آتا ہے عقبہ بن نافع نے جب سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑا دیے، اسلام کے پیغام کو لے کر گیا، اور جب سامنے گھوڑے نے سمندر میں چلنے سے منع کیا تو عقبہ بن نافع نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کر کہا، اے محمد کے رب، تو جانتا ہے اگر آج میرے سامنے یہ سمندر نہ آیا ہوتا، آج تیرے پیغام کو لے کر دنیا کے اس کونے تک چلا جاتا۔ اسی چبوترے کے طالب علم تھے، یہ اسی مدرسے کے پڑھنے والے تھے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج کی ترقی کے لیے، سماج کے اٹھاؤ کے لیے، سماج کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اس لیے تعلیم کو اہمیت دیجیے، اور آپ اندازہ لگائیں تعلیم کتنی اہم ہے۔ جنگ بدر ہوتی ہے، صحابہ اکرام کو فتح ملتی ہے، مشرکین کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان، مشورہ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا، آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا، ابتدا میں مسلمان کمزور تھے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اور چلنے کے لیے سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان قیدیوں سے جو جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کوئی مشورہ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ہتھیار کے اعتبار سے کمزور ہیں، سواریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے غذا کا انتظام نہیں ہے، ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں، ہم ہتھیار خریدیں گے، ہم سواریاں خریدیں گے لڑنے کے لیے۔ وہیں پر بہت سارے مشورے آئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے، ان میں کے کچھ لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، لہذا یہ ہمارے مسلمانوں کے 10 لوگوں کو پڑھائیں گے، ان سے ہم کچھ نہیں لیں گے،
ہمیں روپے نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں کھانے کے لیے خوراک نہیں چاہیے، ہمیں یہ ہمارے لوگوں کو پڑھائیں، یہ ہمارے لوگوں کو تعلیم دیں، یہ ہمارے لوگوں کو سکھائیں، اور جب یہ سکھا دیں گے تو ہم ان کو رہا کر دیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا یہی فدیہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے وہ لوگوں جو تعلیم کے نام پر غریب بن جاتے ہو، جو تعلیم کے نام پر تمہاری جو ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اگر میری قوم کی غربت کا اندازہ لگانا ہو، ان کے تعلیمی اداروں کو جا کر دیکھ لو، ان کے مدرسوں کو جا کر دیکھ لو، اور ان کی اس وقت کی پوزیشن کو دیکھ لو جب وہ اپنے بچوں کی فیس جمع کرانے کے لیے اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اپنے وہ ہاتھ جوڑ کر میرے پاس کیا ہے، آپ جانتے تو ہیں ہمارے کیسے حالات ہیں، بیج ہے، یہ ہے، کھاد ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تعلیم کے لیے ہم غریب بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر میری قوم کی امیری کا جائزہ لگانا ہو اور میری قوم کے بارے میں جاننا ہو کہ میری قوم کتنی امیر ہے، ان کی بیاہ شادیوں کو دیکھ لو، ان کے کھانوں کو دیکھ لو، ان کے جہیز کو دیکھ لو، اور ان کے ان تمام ساز و سامان کو دیکھ لو جو بیاہ شادیوں میں وہ کرتے ہیں۔ ایک بچے کی اسکول کی جو فیس ہوتی ہے، ہم بیاہ شادی میں سال بھر کی فیس سے زیادہ تو پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی سرپنچی کے الیکشن ہوئے، کس طریقے سے پٹاخہ بازی کی گئی، کس طریقے سے آتش بازیاں کی گئی، اور انہی لوگوں سے جنہوں نے ہزاروں کے پٹاخے جلائے ہوں گے، روپے میں آگ لگائی ہوگی، ان کی حالت کو آپ اسکول میں جا کر دیکھ لینا، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں۔ یہ میری قوم کا المیہ، تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو پھر آپ ترقی اور آگے بڑھنے کے خواب چھوڑ دیجئے۔ دنیا میں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کے جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ ہمیں کتابوں سے دلچسپی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، بلکہ مجھ کو کہنے دیجئے، معاف کیجئے گا، ہمارے علماء کے پاس کتابوں کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، ہمارے پاس لائبریریاں نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس مہنگے مہنگے موبائل ہوتے ہیں۔ ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس کتابیں نہیں ملیں گی، ہمارے نوجوانوں کے پاس موبائل ملیں گے، ہمارے نوجوانوں کے پاس کئی جوڑے جوتے مل جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کتابوں کی نہیں، آپ کو جوتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو جوتے جو پڑھ رہے ہیں یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو کتابوں کا علم کی، تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، ان جوتوں کی ضرورت ہے جو آپ پر پڑھ رہے ہیں مختلف طریقے سے، کہیں حکومتوں کے ذریعے سے، کہیں اغیار کے ذریعے سے، کہیں اپنوں کے ذریعے سے، کہیں جو ہے کہ کسی کے ذریعے سے، کہیں کسی طریقے سے، تو یہ میری قوم کا ماؤں اور بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے لیے اسکول میں اسکرین کا انتظام کیا گیا ہے، وہ سامنے نہ کھڑی رہیں، ان کے لیے باقاعدہ چٹائیاں بچھائی گئی ہیں بیٹھنے کے لیے، اور بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو تقریریں ہو رہی ہیں علماء کرام کے ذریعے سے، وہ ان کو وہاں پر نظر آ جائے گی، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا، اور اتنا سمجھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت معلما، مجھے اس سنسار میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں دنیا میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور دوسری طرف ایک جماعت ہے جو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذکر و اذکار سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل
معمولی سے انسان پر ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جس طریقے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی علماء کا مقام ہے، علماء کی اہمیت ہے، تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے علم کو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور تعلیم کی اہمیت پر سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سعید بن المسیب ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ درس دے رہے تھے، اپنے شاگردوں کو حدیثیں سنا رہے تھے پڑھ پڑھ کر۔ اتنے میں سعید بن المسیب کے درس میں ان کے ایک شاگرد ابو وداع نام کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے، وہ کئی دن تک مسلسل نہیں آئے۔ ایک دن وہ آئے، ان کے شاگرد سوال کیا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم درس میں حاضر نہیں تھے، شریک نہیں ہو رہے ہو، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا ہے، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہم اور آپ کسی بھی انسان کو اگر ناپتے ہیں تو اس کی دولت کے ذریعے سے، اس کی شہرت کے ذریعے سے، اور اس کی بلڈنگ کی بلندی کے اعتبار سے کسی بھی انسان کو ناپتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ سب سے بڑا مالدار، وہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے اگر کسی کے پاس علم ہے۔ سعید بن المسیب کو اس وقت کا بادشاہ عبد الملک اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیج چکا تھا۔ عبد الملک نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا سعید ابن المسیب کی بیٹی سے نکاح کے لیے۔ اس وقت کا بادشاہ ایک محدث کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا اپنے شہزادے بیٹے کے ساتھ میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد کی گھر انتقال ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ میرے درس میں، میرے سبق میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ گھر والے کا انتقال ہو گیا تھا، گھر میں مصروف تھا، بزی تھا، گھر کی ریکھ دیکھ کر رہا تھا۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ تم بیٹی کو لے کر ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہتے ہیں کھولا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر سعید بن المسیب اپنی بیٹی کو ان کے کمرے میں داخل کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری اہلیہ ہے، تمہاری گھر والی کا انتقال ہو گیا ہے، تم پریشان ہو رہے ہوگے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ علم والے کو اور کرتا اور پیجامہ پہننے والوں کے نکاح میں ہماری یہ بیٹیاں یہ نہیں چاہتی، یہ اپنی بھاوت کے ذریعے سے، یہ اپنی ماں کے ذریعے سے یہ پیغام بھجواتی ہے، ہمیں داڑھی والے کے نہیں رہنا ہے، ہمیں کرتا پیجامہ پہننے والا نہیں چاہیے، اور ہمیں ان کی عزت نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ میں رہنا پسند کرتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ان کے یہاں نہیں۔ جبکہ اس زمانے کی بھی عورتیں تھیں، اس زمانے کی بھی عورتیں تھیں جو اللہ والوں کو پسند کرتی تھی، جو دین سے محبت رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب آپ شادی نہیں کرو گے، آپ شادی نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تیسری مرتبہ زبان رسالت سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ فلاں گھر پہ جاؤ، فلاں گھر پہ جاؤ، دستک دینا اور میرا سلام عرض دینا اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نہ کر دیں۔ جلیبیب گئے، دروازے پر دستک دی اور اندر سے کوئی شخص آیا، دروازہ کھولا۔ جلیبیب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سلام کہا ہے۔ یہ شخص اچھلنے لگا، کودنے لگا، خوشی خبری ملتی ہے، بڑی خبر ملتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنوں کو بتانے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو بتانے کے لیے کہ نبی نے مجھے سلام بھجوایا، مڑنے لگتا ہے۔ جلیبیب کہتے ہیں کہ ذرا اور بھی سنو، اور سنو، ایک بات اور بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ نہ کرتے۔ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، میاں بیوی گفتگو کرنے، ہم کہتے ہیں ہماری اکلوتی بیٹی، ہمارے کچھ ارمان ہیں، ہمیں کچھ سپنے سجائے تھے، اور یہ شخص ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے ساتھ میں کون شادی کر دے گا؟ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بیٹی یہ تمام کا اس بہن کا جو جواب تھا ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے سننے کے لیے ہے، سنیں اور کان کھول کر سنیں۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نکاح کو پسند کرنے والا کون ہے، اس نکاح کو کس نے بھجوایا ہے، اس رشتے کو کائنات کے امام نے بھجوایا ہے۔ چنانچہ یہ نکاح ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت ایک دعا ان کو دیتے ہیں، اللہ، اور مسند احمد کے الفاظ وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ النِّسَاءِ نَفْقَةً وَمَالًا۔ اس دعا کا نتیجہ جس رشتے کی بنیاد دینداری پر ہوئی تھی، اس کہتے ہیں کہ وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ النِّسَاءِ نَفْقَةً وَمَالًا، خرچ کرنے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یہ عورت ملتی ہے۔ یہ ہمارا علاقہ اتنی بڑی میجورٹی مسلمانوں کی، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر سرگاہ سے کرتے ہیں، ہم اپنے ایک سال کے لیے یہ چوری، یہ سگریٹ، یہ بیڑی اگر ایک گاؤں کے لوگ ایک سال کے لیے بند کر دیں تو ایک مدرسہ ایک سال میں بنا سکتے ہیں اپنے گاؤں میں، تو ہم جو ہے کہ یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں ایک سال کے پیسوں میں، لیکن ہم ان کو یوں ہی ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جب ہماری بہن بیٹیوں کی اور ان کے حجاب کے خلاف آواز اٹھتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کالج ان کے ہیں، وہ یونیورسٹیاں ان کی ہیں، ڈریس ان کی چلے گی اور جو ڈریس کوڈ ہے ان کا چلے گا۔ تم کو کس نے روکا ہے یہ تعلیم حاصل کریں؟ ہم میں جب گھر کی کسی عورت کے بچے کی ولادت ہو، ہماری گھر کی عورت کو کوئی غیر مسلم، کوئی مرد نہ دیکھے، کوئی غیر مسلم نہ دیکھے، کوئی مرد نہ دیکھے، لیکن آپ اپنی بچیوں، ہم دنیا کے لوگوں کو اگر دیکھیں، ان کے یہاں پر جو 1% ہے، جو 2% ہے، ان کے یہاں کئی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے یہاں کئی کالجیں ہیں۔ آپ پورے علاقہ میوات میں بتا دیجئے کہ آپ کے پاس میں کون سا کالج ہے، آپ کے پاس میں کون سی یونیورسٹی ہے، جنہیں جو 2% ہے، کئی کالج ان کے مل جائیں گے، لڑکیوں کے کالج ان کے مل جائیں گے، یونیورسٹیاں ان کو مل جائیں گی، اور وہ قوم جس کا آغاز، جس کی ابتدا تعلیم کے ذریعے سے ہوئی، آج وہ قوم تعلیم کے میدان میں سب سے پچھلی صف میں کھڑی ہوئی، تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، آپ آجی روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کو ترقی ملے گی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔
علم کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے۔ ایسی مثالیں حضرت آدم کو لے لیجئے، عمر بن سلمہ کے واقعے کو لے لیجئے، جو 6 سال کا بچہ لوگوں کی امامت کراتا ہے علم کے وجہ سے۔ اور ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ آدھی روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ ایک جوڑا کپڑا آپ اولیکس کاٹ کر، آپ 2 نمبر کے دھندے کے ذریعے سے، آپ ٹھگی بازی کر کے آپ جتنا کما لیں، لیکن اگر علم نہیں ہوگا تو ان 2 نمبر کے پیسوں کی بھی حفاظت علم کے ذریعے سے ہوگی میرے بھائیوں۔ علم نہیں ہوگا نا تو وہ بہت جلدی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ آج جو آپ کی زمین اس روڈ میں گئی ہے، آج آپ دیکھیے مسلمانوں کی ہوٹلیں کھل رہی ہیں اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ کھل رہے ہیں، بڑے بڑے شو روم کھل رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کوئی کالج کھول دے، کوئی یونیورسٹی بنا دے، کوئی لڑکیوں کے لیے سیپریٹ کالج اور اسکول بنا دے، کوئی نرسنگ کالج بنا دے؟ کیا آپ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا بزنس ہے، سب سے بڑا بزنس ہے۔ اس سے زیادہ کسی بھی بزنس میں پیسہ نہیں ہے میرے بھائیوں، میں آپ یہ یاد رکھیے میری بات۔ لیکن ہم اس میدان میں آ نہیں رہے ہیں۔ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 3 اختیار دیے تھے۔ تینوں میں سے آپ کوئی ایک لے لیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ سوال نہیں کیا، سوال کیا تو علم کا سوال کیا کہ اللہ مجھے علم دے دیجئے۔ اور جب علم دیا تو علم کے ساتھ جانتے ہیں کیا کچھ ان کو ملا تھا؟ اتنی بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، وہ تمام چرند پرند اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر ان کی حکومت تھی۔ حکومت کا سوال نہیں کیا تھا، مانگا نہیں تھا اللہ سے، علم مانگا تھا۔ علم کے ساتھ حکومت چلی آئی اور دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی دولت تھی، بہت بڑی دولت۔ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ 2200 ارب ڈالر اس وقت ان کے پاس موجود تھے۔ 2200 ارب ڈالر کی سمپتی اس وقت ان کے پاس موجود تھی، اور 39 سال تک 25 ٹن سونا بطور نذرانہ کے طور پر ان کو ملا کرتا تھا۔ کتنی دولت رہی ہوگی آپ اندازہ لگائیے گا، آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ لیکن دولت نہیں مانگی تھی، حکومت نہیں مانگی تھی، علم مانگا تھا۔ اس لیے آپ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو تو پڑھائی کے ساتھ آپ کو دولت بھی ملے گی، عہدے بھی ملیں گے، منصب بھی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے اور آپ ترقی کریں گے۔ ترقی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آپ کو ایک وقت اگر بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہیے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ تعلیم کے معاملے میں کوئی کمپرومائز مت کیجئے، کوئی سمجھوتا مت کیجئے۔ اور یہ پٹاخے اور یہ بیاہ شادیوں کی فضول خرچیاں اور یہ جو بھی آپ کرتے ہیں ان کو بند کر دیجئے۔ اللہ کے لیے اصل کام یہ ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو آپ یقین مانیے کہ آپ ترقی کریں گے۔ دنیا آج یورپ جو آگے بڑھ رہا ہے، ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھے تھے۔ کسی نے وہاں کے ایک ذمہ دار سے سوال کیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ